السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکی اور ناپاکی کے کچھ ضروری مسائل جو کہ ہر مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ مسائل نہیں جانتے، حالانکہ ان مسائل کا علم ہونا یہ بے حد ضروری ہے، کیونکہ طہارت جو ہے یہ نماز کی کنجی ہے۔ اگر آپ کی طہارت درست نہیں ہے تو آپ کی نماز دیگر عبادات بھی درست نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ جو طہارت کے مسائل ہیں نا، یہ ہمیں ضرور سیکھنے چاہیے۔ اب یہ جو مسائل ہیں یہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے اور پوچھتے رہتے ہیں، جس طرح کہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص پر غسل فرض تھا، اس نے کسی چیز کو ٹچ کر لیا یا پھر اس نے کوئی چیز کھا لی یا پی لی، تو اس کا جوٹھا جو ہے وہ ناپاک ہے یا پاک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جس کے اوپر غسل فرض تھا، اس نے اگر کوئی لحاف یا پھر کوئی کپڑے وغیرہ جسم پر پہن لیے تو وہ کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے یا پھر پاک رہیں گے۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اگر میاں بیوی نے ریلیشن قائم کیا تو اب جو انہوں نے لحاف اوڑھ رکھا تھا، جو کمبل وغیرہ، جو بیڈ شیٹ وغیرہ ہے یا جو کپڑے تھے، وہ تمام کے تمام ناپاک ہو جائیں گے۔ اگر ناپاک ہو جائیں گے تو ان کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ بہت بڑے کمبل ہوتے ہیں، بیڈ شیٹ، ان کو اتنی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ واش کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا، تو ان کو پاک کرنے کا پھر کیا طریقہ ہے اگر وہ ناپاک ہو جائیں؟ بہت ہی اہم مسائل ہیں، لیکن یہاں پر سب سے پہلے ایک چیز میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک ہے نجاست حقیقی اور ایک ہے حکمی۔ نجاست حقیقی یعنی جسے آپ دیکھ سکتے ہیں، جو نجاست نظر آتی ہے، اس کی کوئی سمیل وغیرہ ہے، یعنی جس طرح پیشاب، پخانہ یا پھر اسی طرح منی، مزی، ودی، یہ جو ہے نجاست حقیقی ہے۔ اور اسی طرح ایک ہوتی ہے نجاست حکمی، یعنی وہ نجاست جسے آپ دیکھ نہیں سکتے، جو نظر نہیں آتی، لیکن شریعت نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ ناپاک ہو گئے، تو آپ کے اوپر غسل فرض ہے، تو آپ غسل کر کے دوبارہ جو ہے وہ عبادات، نماز وغیرہ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ جس طرح کوئی شخص جو ہے وہ صاف ستھرا ہے، اس کے جسم پر کسی قسم کی کوئی نجاست نظر نہیں آ رہی، بالکل صاف ہے، لیکن نماز سے پہلے شریعت کا مطالبہ ہے کہ یہ ناپاک ہے، نماز سے پہلے اس پر وضو جو ہے وہ لازم ہے، وضو کرے گا۔ اسی طرح ایک شخص جو ہے جس پر غسل فرض ہو گیا، بظاہر اس کے جسم پر کوئی ناپاکی نظر نہیں آ رہی، کوئی نجاست وغیرہ، کوئی گندگی نظر نہیں آ رہی، لیکن شریعت کا مطالبہ ہے کہ اب یہ ناپاک ہو چکا ہے، اس کو غسل کرنا ضروری ہے، تو یہ نجاست حکمی ہے۔ یہ جو نجاست حکمی ہے نا، یہ اگر آپ جو ہے وہ کسی چیز کو ٹچ کرتے ہیں یا چھو لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ سے یہ نجاست دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جائے گی۔ یہ یعنی اگر آپ پانی پیتے ہیں یا آپ کا کوئی جوٹھا وغیرہ لیتا ہے، تو ایسا نہیں ہے وہ ناپاک ہو جائے گا، یا پھر اس کا پسینہ جو ہے جس پر غسل فرض تھا وہ ناپاک ہے، وہ کوئی کپڑا پہنے گا تو وہ کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نجاست حکمی ہے۔ شریعت کا مطالبہ ہے کہ آپ ناپاک ہیں، آپ غسل کریں، تو ہم غسل کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن بظاہر کوئی نجاست ناپاکی نہیں ہے کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ پہنچ جائے گی، لیکن نجاست حقیقی جو ہے نا، جو پیشاب، پخانہ اور جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، جو نظر آ رہی ہے، جس کی سمیل وغیرہ ہے، یا پھر تو یہ جو نجاست ہے نا، یہ اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ گئی تو وہ جگہ بھی ناپاک ہو جائے گی، یعنی یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ لگ سکتی ہے۔ تو یہ جو نجاست حقیقی ہے نا، اگر یہ کپڑے پر لگ جائے یا جس چیز پر بھی لگ جائے، صرف اتنا حصہ ہی ناپاک ہوگا جہاں پر نجاست لگے گی، پورا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ پورا کپڑا ہی ناپاک ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر بچے نے کمبل کے اوپر جو ہے وہ لحاف کے اوپر پیشاب کر دیا، اب ایسا نہیں ہے کہ پورا کمبل ہی ناپاک ہو جائے گا، پورے کمبل کو ہی واش کرنا اگر پاسبل نہیں ہے، مشکل ہے، تو صرف اتنے حصے کو ہی آپ دھوئیں گے جہاں پر بچے نے پیشاب کیا ہے، جہاں پر نجاست ہے، اس نجاست کو دور کر لیں گے، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح میاں بیوی نے ازدواجی تعلقات قائم کیے، انہوں نے لحاف اوڑھ رکھا تھا یا پھر کوئی کمبل وغیرہ، بیڈ شیٹ وغیرہ، یا جو پھر جو انہوں نے کپڑے پہن رکھے تھے، ایسا نہیں کہ وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، اس وقت تک کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے جب تک ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی نجاست نظر نہیں آئے گی۔ اگر نجاست لگ گئی تو وہ کپڑا ناپاک ہو گیا، صرف اتنا حصہ ہے۔ مثال کے طور پر میاں بیوی نے ازدواجی تعلقات قائم کیے، بیڈ شیٹ، لحاف اور کپڑے وغیرہ تمام چیزیں بالکل صاف ہیں،
ان پر کسی قسم کی نجاست نہیں لگی تو وہ پاک ہیں. اگر لگ بھی گئی تو صرف اتنا حصہ ہی پاک کریں گے، اتنے حصے کو ہی دھوئیں گے جہاں پر نجاست لگی ہے. مثال کے طور پر یہ ایک بڑا کپڑا ہے، ٹھیک ہے نا، اور صرف ایک سائیڈ میں اتنے حصے پہ نجاست لگی ہے تو صرف اتنا حصہ ہی ناپاک ہوگا، پورا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. صرف اتنا حصہ ہی آپ دھوئیں گے، اس کو دھو لیتے ہیں، نجاست دور کر لیتے ہیں، کپڑا پورا پاک ہو جائے گا، وہ استعمال کر سکتے ہیں. ہاں اگر پورا دھونا چاہتے ہیں تو پورا بھی دھو سکتے ہیں، اگر ایزی ہے. اگر مشکل ہے تو صرف اتنے حصے کو ہی دھوئیں گے جہاں پر نجاست لگی ہے، ٹھیک ہے نا. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میاں بیوی ازدواجی تعلقات قائم کریں، جب اس وقت جو لحاف وغیرہ، جو چادر، بیڈ شیٹ وغیرہ، جو بھی انہوں نے کپڑے پہن رکھے ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام چیزیں ناپاک ہو جاتی ہیں. پھر جو چیز کو بھی آپ ٹچ کریں گے جب آپ کے اوپر غسل فرض ہے تو وہ چیز بھی ناپاک ہو جائے گی. تو ایسا بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جو نجاست حقیقی ہے، اگر کسی کپڑے پر لگ گئی تو صرف اتنا حصہ ہی ناپاک ہوگا، اس کو پاک کر لیں گے، اتنے حصے کو دھو لیں گے، واش کر لیں گے، نجاست دور کر لیں گے تو آپ کا وہ کپڑا استعمال آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اگر غسل کرنے سے پہلے جو کپڑے ہم نے پہن رکھے تھے، غسل کرنے کے بعد دوبارہ وہی کپڑے پہن لیے تو کیا پھر سے غسل کرنا پڑے گا، پھر ہم ناپاک ہو جائیں گے، یا وہ کپڑے پہن سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ ان کپڑوں پر نجاست نہ لگی ہو. اگر ان پر نجاست لگ گئی، یعنی منی مزی کے جو ہے وہ قطرے لگ گئے، تو اب صرف اتنا حصہ ہی ناپاک ہوگا جہاں پر یہ نجاست لگی ہے. اتنے حصے کو دھو لیا آپ نے، کپڑا دوبارہ استعمال کے قابل ہے، آپ پہن سکتے ہیں، نماز پڑھیں، عبادات وغیرہ کریں، بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے نا. تو مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. یہ جو مسائل ہیں یہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان مسائل میں غلط فہمیوں کا شکار ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام کی تمام چیزیں ناپاک ہو جاتی ہیں. اب جب انسان پر غسل فرض ہوا تو وہ کسی کو سلام نہیں کر سکتا، کسی کو ٹچ نہیں کر سکتا، ورنہ وہ بھی ناپاک ہو جائے گا. ایسا بالکل نہیں ہے. مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.